بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے پاس حاضر رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ چلو اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی پینے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پانی پی کر واپس لوٹے تو تیسری روٹی موجود نہ پائی۔ پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے کچھ پتا نہیں۔ آپ خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ آؤ آگے چلے۔ راستہ میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اسے پکا کر کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے ہڈیاں جمع کی۔ ہڈیاں جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرمایا آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چلنے لگے اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ بتانا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ پھر وہ شخص بولا کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ نے ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنا لی۔ ڈیری بنائی اور فرمایا اے ریت کی ڈیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ ریت کی ڈیری فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا کہ ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، ایک حصہ اس شخص کا جس کے پاس یہ تیسری روٹی ہے۔ تو وہ یہ سن کر شخص تھا، اس نے بولا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میرے پاس ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ چلو یہ سونا تم ہی رکھ لو پورا، اور اسے وہیں پہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا اور راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اسے قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لے۔ وہ شخص جان بچانے کے لیے بولا کہ مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس سونے کو 3 حصوں میں ہی بانٹ لیتے ہیں، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں شخص خوش ہو کر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب شہر میں جائے اور کھانا اور مٹھائی خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا اور مٹھائی خرید کی۔ جب واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر ہو کہ میں کھانے میں کچھ زہر ملا دوں، یہ دونوں کھا کر مر جائے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر مٹھائی اور کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے آپس میں یہ صلاح کی، مشورہ کیا کہ وہ کھانا اور مٹھائی لے کر آئے تو ہم دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا اور مٹھائی لے کر ان کے پاس پہنچا تو ان دونوں نے اسے پکڑ کر مار مار کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی مٹھائی اور کھانا کھا گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں دونوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ سونا جوں کا توں وہیں پڑا رہ گیا اور یہ تینوں اس کے پاس تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمیوں کے ساتھ تھے آپ جو آپ کے ہمراہ تھے۔
اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ان ہمراہیوں سے بولے، فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ مال ہے اور دنیا کی طمع یعنی دنیا کی تمنا کرنے والوں کا یہ انجام ہے، بس تم کو لازم ہے کہ تم اس سے بچتے رہو۔